انڈس ویلی جو سویلائزیشن تھی، یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے، اور انڈس کلچر جو کریٹ کیا یہ کس طرح کریٹ کیا گیا؟ سرزمین جسے ہم انڈس ویلی کے نام سے صرف جانتے ہیں، یہ وہ زمین ہے جس نے 5 بڑی تہذیبوں کو پالا۔ انڈس سویلائزیشن اس لیے زیادہ پاپولر ہوئی کہ برٹش نے آ کے اسے یہاں سے ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا۔ میرا یہ کلیم ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ یہ گریک سویلائزیشن سے پہلے کی بات۔ وہاں الیگزینڈر جب وہاں سے نکلا تو پوری دنیا میں اسے کہیں پہ کوئی بڑی کمبیٹ، کوئی بیٹل نہیں ملی۔ سارے آرکائیول ریکارڈز میں یہ ہے کہ جی وہ جنگ ہوئی، راجا پورس کے ہاتھی پلٹ پڑے اور راجا پورس وہ جنگ ہار گیا۔ جیتنے والے بادشاہ نے ہارنے والے بادشاہ کی گردن ہی اتارنی ہے تو فتح کا اعلان ہونا ہے۔ راجا پورس کی گردن تو نہیں اتری۔ موتیمر ویلر نے ایک اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیا جس کا نام تھا احمد حسن دانی، جو ایفیٹ میں رہتے تھے، جہاں پہ آپ کا اسٹوڈیو ہے، اس سے پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا۔ بنارس یونیورسٹی واز نیمڈ ایز بنارس ہندو یونیورسٹی۔ اس میں کسی نان ہندو کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا، وہ انہوں نے اسے ہندو ہی سمجھ کے داخلہ دیا۔ تو جے شنکر نے کہا کہ تم چونکہ اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہو تو کسی کو بتانا نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ پشاور یونیورسٹی میں آرکیالوجی کا پہلا ڈپارٹمنٹ بنایا احمد حسن دانی صاحب۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں آئے اور انہوں نے راجا طاہر تھے اس ٹائم پہ، ان کو شکست دی۔ کس طریقے سے اتنے بڑے جو ایک امپائر تھا اس کو فتح کیا، ان کو شکست دی، یہ سچ ہے؟ اسلام کی فتوحات میں آپ دیکھیں کہ حضرت علی بڑی کم عمر کے تھے جب انہوں نے مرہب کو پچاڑ دیا۔ جو محمد بن قاسم تھے ان کا تعلق حجاج بن یوسف بنو امیہ سے تھا۔ مطلب ایک اینگل سے وہ آپ کو ہیرو دکھ رہے ہیں اور دوسرے اینگل سے جو ہے وہ آپ کو ظالم اور جابر دیکھتے۔ محمد بن قاسم کو واپس بلوا کے مروا دیا گیا۔ جو محمود غزنوی تھے جنہوں نے سومناتھ کا مندر توڑا، حقیقت کیا تھی؟ تاریخی حقائق تو یہی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے۔ ٹو نیشن تھیوری کب یہ خیال آیا، کس کو آیا؟ اسٹوری آف پاکستان از بیسیکلی فرام محمد ٹو محمد۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا TSP، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر ثانی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے تجسس ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں بسنے والے انسان کیسے رہتے تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ اس کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر ساجد آوان کو، جو کہ PhD ہیں ایشین سویلائزیشن میں۔ آج ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم سے پہلے اس بستی پہ بسنے والے انسان کیسے رہتے تھے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو شو۔ وعلیکم السلام عمر ثانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور اچھا سر، میرا پہلا سوال یہ ہے، ہم انڈس ویلی کو ڈسکس کریں گے کہ جو انڈس ویلی جو سویلائزیشن تھی، یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے، اور یہ جو انڈس کلچر جو کریٹ کیا یہ کس طرح کریٹ کیا گیا، اس کے بارے میں ذرا آڈینس کو بتائیے گا۔ جی عمر صاحب، اس کے حوالے سے جاننے کے لیے نا آپ کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ سرزمین جسے ہم انڈس ویلی کے نام سے صرف جانتے ہیں، یہ وہ زمین ہے جس نے 5 بڑی تہذیبوں کو پالا ہے۔ ان میں سے ایک انڈس ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے مہر گڑھ تہذیب ہے، پھر گندھارا تہذیب ہے، پھر انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، پھر گینگیٹک سویلائزیشن وہ ذرا سائڈ ہو جاتی ہے۔ انڈس سویلائزیشن اس لیے زیادہ پاپولر ہوئی کہ برٹش نے آ کے اسے یہاں سے ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ ایرینز کے آنے سے یہ تہذیب کی بنیاد پڑی اور اس تہذیب نے دنیا کے مہذب ترین مرکز کو قائم کیا، جسے تکشاشلا کے نام سے دنیا جانتی ہے، آج ہم اسے ٹیکسلا کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ ایسا علاقہ تھا جس میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی، ٹیکسلا میں، اس کا نام بھی تکشاشلا یونیورسٹی تھا۔ اوکے۔ تکشاشلا چونکہ وہ اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، چونکہ وہاں پہ پتھر کا کام ہوتا تھا، اس لیے اسے ٹکشا سل چونکہ پتھر کو کہتے ہیں کہ پتھر کو کاٹ کے جو زیادہ کام ہوتا تھا، جو ابھی بھی ہمیں ملتا ہے، وہ اس حوالے سے، یا کوئی اس وقت قبیلہ تھا جس کا نام ٹیک تھا، اور اس کا شلا تو کہتے ہیں نا کسی بھی زمین کو، دھرتی کو، یعنی کسی بھی جو ہائٹ پہ جگہ ہوتی ہے جسے ہم ٹیلا کہتے ہیں۔ اوکے، اچھا، ایسے جس کی اگلی فارم شالہ ہو گئی، جیسے دھرم شالہ،
وہ ہندوازم میں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے شلا کا نام کے نام سے. اب یہ تہذیب، ایک تو یہ کہ دنیا کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ علاقہ اس مہذب زندگی سے واقف تھا جس میں سیوک لائف تھی، جس میں ٹاؤن پلاننگ تھی، جس میں یونیورسٹی تھی، جس میں ایک گورنمنٹل سٹرکچر تھا، جس میں مونارکی اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی. جب سارا ویسٹ، سارا یورپ بالکل ایک سیویج لائف گزار رہا تھا، اس وقت بھی انڈس کا علاقہ ایک سویلائزڈ لائف گزار رہا تھا. ایک پھر یہ کہ دنیا کی جب بھی ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں نا میتھولوجی، تو ہم کہتے ہیں جی دا ارلیسٹ فارم آف ہیومن نالج واز گریک میتھولوجی. اچھا جی، اب گریک میتھولوجی کے کنٹمپریری ہم جب دیکھتے ہیں تو ایشیا میں ٹگرس اور یوفریٹس کی تہذیب ہے، جسے دجلہ اور فرات کی تہذیب کہتے ہیں، جسے میسوپوٹیمین تہذیب کہتے ہیں، جس کا ایک نام بیبلونین ہے. وہ علاقہ جو آج عراق کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ تہذیب کہ جی ایک یہ تہذیب ہو گئی. دوسری ایشیا میں ایک اور تہذیب تھی جسے نائل کے کنارے وہ کہا جاتا ہے ایجپشن سویلائزیشن. ٹھیک ہے، کیونکہ ارلیئر ہیومن سیٹلمنٹس جو تھیں وہ وہیں تھیں جہاں پہ پانی کا ذخیرہ ہوتا تھا، پانی کا بہاؤ ہوتا تھا دریاؤں کے کنارے. اور یہ چائنیز سویلائزیشن بھی، یہ بھی اسی ٹائم کی بات ہے یا پھر یہ بعد میں؟ جی، چائنیز سویلائزیشن اس کی کافی بات کی. اچھا، یہ جو سویلائزیشن ہے میسوپوٹیمین اور ایجپشن سویلائزیشن اور انڈس سویلائزیشن، جی میرا یہ کلیم ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ یہ گریک سویلائزیشن سے پہلے کی بات ہے. اچھا، اسے کیوں ڈاکیومنٹ نہیں کیا جاتا، اسے کیوں پڑھایا نہیں جاتا، اسے کیوں پڑھا نہیں جاتا، اسے کیوں بولا نہیں جاتا، اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے پاس ہم ایک کولونیل اسٹیٹ رہے ہیں، تو کولونیل اسٹرکچر میں جو بھی نالج ہوتا ہے، ایپسٹمولوجی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے جو کولونیل ماسٹرز بنا دیتے ہیں. اب کولونیل ماسٹرز کا یہ تھا کہ جی سارا نالج جو ہے وہ ویسٹ سے نکلا، اور گو کہ گریک کا اس طرح سے یہ اس کولونیل ورڈ یعنی بی دے دا فرینچ یا برٹش یا پورٹگیز، ان کے ساتھ گریک کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ ویسٹ میں تھا، چونکہ وہ پارٹ آف یورپ تھا، تو کولونیل ماسٹرز نے اسے ایسے ہی پورٹری کیا کہ جیسے اوریجن آف نالج وہ صرف گریس سے ہی ہوا. اچھا، جو انڈین نالج تھا، جو ساؤتھ ایشین نالج تھا، وہ دب کے رہ گیا. ایجپشن نالج جو تھا وہ دب کے رہ گیا. یہ بڑی لیٹر سٹیج پہ ہم نے میسوپوٹیمین سویلائزیشن کو یا ایجپشن سویلائزیشن کو یا انڈس سویلائزیشن کو دیکھا ابھی بھی. لیکن سر یہ جب ایکسپلور ہوا تو یہ تب بھی تو جو کولونیل جو ٹائم تھا اس میں ایک میکنگم تھے یا اس طرح کوئی ان کا نام تھا، لارڈ کننگم. تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر پہلے کام شروع کیا تھا، اور اس کے لیے جو ایک انڈین جو انسٹیٹیوشن تھا وہ بھی بنایا گیا، پھر اس کے اوپر کام شروع کیا گیا. تو یہ جو انڈس سویلائزیشن ہے اس کے اوپر تو پہلے کام بھی فرسٹ ٹائم انہوں نے ہی اسٹارٹ کیا تھا نا، تو پھر انہوں نے اس کو دبایا کیوں ہے؟ دیکھیے، دبانے کا ایک بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صرف ہم وہ نیریٹو لیں جو کولونیل ماسٹرز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی باقی جو تھیریز ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس پہ بھی بات ہونے کی ضرورت ہے کہ جو لارڈ کننگم والا تھا، جی اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایپیسوڈ آف ہسٹری ہے کہ اگر ہم تاریخ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اگر میں یہ دیکھوں کہ اگر نالج کی ساری بیس گریک سے تھی، تو گریک سے جب ایک کریکٹر نکلا الیگزینڈر دا گریٹ، میں پاپولر کریکٹر کی بات اس لیے کروں گا کہ جسے ساری دنیا جو بھی سن رہا ہے وہ جانتا ہے، سکندر اعظم. بالکل، آدھی دنیا تو اسے یہ سمجھتی رہی ہے شاید مسلمان تھا، حالانکہ وہ اسلام سے 300 صدیاں پہلے کی کہانی تھی. کہ وہاں الیگزینڈر جب وہاں سے نکلا تو پوری دنیا میں اسے کہیں پہ کوئی بڑی کمبیٹ، کوئی بیٹل نہیں ملی. اسے
جو بیٹل ملی وہ یہاں آ کے راجہ پورس کی ملی. ٹھیک ہے جی, راجہ پورس نے اسے روکا. اب سارے آرکائیول ریکارڈز میں یہ ہے کہ جی وہ جنگ ہوئی, راجہ پورس کے ہاتھی پلٹ پڑے, راجہ پورس کی فوج کو انہوں نے رون دیا اور راجہ پورس وہ جنگ ہار گیا. یہ دور وہ ہے جب جنگ کا نتیجہ, ہار کا نتیجہ موت میں ہی نکلنا ہے, کہ جیتنے والے بادشاہ نے ہارنے والے بادشاہ کی گردن ہی اتارنی ہے تو فتح کا اعلان ہونا ہے. جب تک وہ بادشاہ زندہ ہے تب تک وہ فتح کا اعلان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, راجہ پورس کی گردن تو نہیں اتری. ٹھیک ہے جی, جو منیمم ہوگا, جو اس سے کم ہوتا تھا, جسے جو خاندان میں یہ چلتی تھی کہ جی اگر اسے بادشاہ سے ہٹانا ہے یا محروم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے تو اس کی آنکھیں نکلوا دو, کیونکہ اندھا تو حکمران ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, لہٰذا راجہ پورس کی تو آنکھیں بھی نہیں نکلیں. جو منیمم ہوگا اسے قید کر دو. ٹھیک ہے جی, راجہ پورس قید بھی نہیں ہوا. جو دا لیسٹ ہوگا اسے ڈی تھرون کر دو, اسے تخت چھین لو, اسے ملک بدر کر دو. راجہ پورس ڈی تھرون بھی نہیں ہوا. الیگزینڈر چلا گیا, راجہ پورس وہیں رہا. تو اس کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں کہ یا تو تاریخ میں جو لکھا گیا وہ غلط لکھا گیا, کہ جنگ کا نتیجہ ایسا نہیں تھا جو ہمیں بتایا پڑھایا گیا, یا یہ کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, ہسٹوریسٹی میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ وہ یہ انسیڈنٹ اس ٹائم پہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ بابر کا واقعہ ہی نہیں ہوا, نہیں ہوا کہ یہ ایک گھڑ لیا گیا ہے وہ ہو گیا. اچھا, اسی طرح سے جب یہ سارا ٹریئر آف نالج بن رہا تھا, یہ ایپسٹمالوجی بن رہی تھی, تو آپ نے بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے کننگھم کا ذکر کیا. کہ جب کولونیل ماسٹرز یہاں پہ آئے تو انہوں نے آتے ہی یہ کہا کہ یہاں کی تاریخ بنائی جائے. تاریخ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا نیریٹو بنایا جائے. نیریٹو بنانے کے لیے ہم یہ پڑھتے سنتے ہوتے تھے کہ جی انہوں نے پہلے یہاں پہ وہ بزنس مین بھیجے اور بزنس مین کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ شروع کیا, ٹریڈ اور ساتھ میں اسکالرز بھی. اور ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ جو بھی ٹریڈر جاتا تھا وہ چاہے پری اسلام پیریڈ تھا یا اسلامک پیریڈ تھا, اور اسلامک پیریڈ میں چونکہ بہت ذرا سی روٹ زیادہ استعمال ہونے لگ گئے, تو جو بھی وائج جاتا تھا اس کے ساتھ اسکالرز ہوتے ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی البیرونی نے یہاں کی تاریخ لکھی تھی. ٹھیک ہے جی, اینڈ دیٹ واز اے لیسن ٹو آل دا رولرز کہ اگر اس علاقے کو کور کرنا ہے, کیپچر کرنا ہے یا ڈیفیٹ کرنا ہے یا رول کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کیسے کیا. ایسے ہی جب برٹش آئے تو وہ اپنے ساتھ جو ہسٹورینز لائے ان کا البیرونی جو تھا وہ لارڈ کننگھم تھا. اچھا, ٹھیک ہے جی, لارڈ کننگھم واز دا فرسٹ ڈائریکٹر جنرل آف آرکیالوجی آف انڈیا. ڈائریکٹر جنرل آف آرکیالوجی آف انڈیا کا مطلب یہ کہ کلکتہ سے لے کے کشمیر تک وہ ڈائریکٹر جنرل ہے. اینڈ ہی وزٹڈ نوک اینڈ کارنر آف آل انڈیا. اور یہ آرکیالوجی آف انڈیا بنائی بھی انہوں نے تھی. جی جی, ہی واز اے فاؤنڈر. جی یہ کہا جا سکتا ہے یہ کولونیل پرسپیکٹو ہے. اچھا, مطلب اس سے پہلے بھی البیرونی نے تو اس سے پہلے لکھ دیا تھا نا. جی جی, مطلب یہ کہ البیرونی کی تاریخ تو اس سے پہلے کی ہے, المسعودی کی اس سے پہلے کی ہے. اس سے وہ تواریخ کہاں ہیں, وہ تواریخ کیوں اس طرح سے ان کی پروپیگیشن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ایک. دوسرا یہی تو عرض کرنا ہے کہ لارڈ کننگھم نے آ کے یہ پروجیکٹ لیا کہ اچھا میں یہ بتاتا ہوں. اس نے بتایا کہ جی ہاں یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن تھی یہ ایرینز نے آ کے بنائی تھی, اور ایرینز جو تھے وہ ویسٹرن تھے, اور وہ وہاں سے لے کے جو سویلائزیشن آئے تھے انہوں نے اس علاقے کو سویلائزیشن دی. اچھا, رائٹ. اب اس نے ایک کتاب جو لکھی اس نے لکھا انڈس سویلائزیشن. ٹھیک ہے, جو کہ ایک بائبل سمجھی جاتی ہے انڈین آرکیالوجی کے حوالے سے. آکسفورڈ, کیمبرج, MIT, کولمبیا, آل اکراس دا ورلڈ جب انڈین آرکیالوجی پڑھائی جائے گی تو یہ کتاب اس میں پرائمری سورس کے طور پہ. اچھا, رائٹ. اس نے ایک اسٹوڈنٹ تیار کیا جس کا نام موتیمر ویلر تھا. اچھا, جو لارڈ کننگھم کے بعد سیکنڈ ڈائریکٹر جنرل آف آرکیالوجی تھا. موتیمر ویلر نے بھی
اب یہ بھی تقریباً 1920s کے بعد کی بات ہے نا میرے خیال میں. ہاں جی یہ ارلی 20th سینچری کی، یعنی جی جی یہ 1800 سے یہ لارڈ کننگھم کا پیریڈ شروع ہوتا ہے. لارڈ کننگھم کے بعد جو ان کے جو دوسرے موتیمر ویلر، موتیمر ہاں یہ جی 20s کے بعد 20th سینچری میں. جی بالکل. اب انہوں نے اب کسی بھی میوزیم میں آپ چلے جائیں نا تو وہاں پہ لارڈ کننگھم کی اور موتیمر ویلر کی جی وہ گاڑیاں اور ان کے پروٹوکولز اور وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. دیٹ از ناٹ لیس دین اینی وائس رائے. اچھا. او یس، کیونکہ اس وقت تو انہوں نے کہیں پورا قافلہ جائے گا نا جی، گھوڑوں پہ سفر ہوگا، اس سے آگے گھوڑا نہیں جا سکتا، خچر جائے گا، آگے خچر نہیں جا سکتا، گدھے جائیں گے، گدھے نہیں جا سکتے، پھر آگے پورٹرز ہوں گے، پیدل جائیں گے، وہ جو لوگوں نے ان کا سامان اٹھایا ہوگا. تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے انہوں نے پھر وہ پورا انڈیا وزٹ کرنے کے بعد سر موتیمر ویلر نے ایک کتاب لکھی انڈس ویلی. اچھا. لارڈ کننگھم کی دوسری کتاب ہے. یہ دوسری کتاب آ گئی. لارڈ کننگھم کی کتاب تھی انڈس سویلائزیشن، ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسٹینشن تھی جو کتاب لکھی موتیمر ویلر نے، دیٹ واز انڈس ویلی. ٹھیک ہے. موتیمر ویلر نے ایک اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیا جس کا نام تھا احمد حسن دانی. اچھا. یو مائٹ ہیو ہرڈ. لوکل جو ایفیڈ میں رہتے تھے، جہاں پہ آپ کا اسٹوڈیو ہے، اس سے پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا. اچھا. جی جی دانی صاحب کا، احمد حسن دانی. تھوڑا سا احمد حسن دانی کی زندگی پہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ آرکیالوجی کی، انڈیا کی آرکیالوجی کی بیس ہے. اچھا جی، کہ دانی صاحب ہیں کشمیری، ٹھیک ہے. سیٹل دیئر ان امرتسر، پری پارٹیشن پیریڈ. وہ تاریخ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور تاریخ پڑھتے ہوئے انہوں نے داخلہ لے لیا بنارس یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. بنارس یونیورسٹی واز نیمڈ ایز بنارس ہندو یونیورسٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کسی نان ہندو کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا، کسی مسلم یا کرسچن کو، یا اس وقت، بعد میں تو ہو گیا. اب وہ ایک سٹریم آف نالج تھی. ایک سٹریم آف نالج ہے جو برٹش لے کے آ رہے ہیں، ایک سٹریم آف نالج ہے جو یہ جو بنارس یونیورسٹی پروڈیوس کر رہی ہے. اس کے پیرالل ایک دوسری سٹریم تھی جو علی گڑھ یونیورسٹی، جو مسلم یونیورسٹی، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھی. ایک ایپسٹمولوجیکل سٹریم یہ تھی، ایک دوسری ایپسٹمولوجیکل سٹریم تھی بنارس یونیورسٹی والی، اور تیسری تھی کولونیل جو برٹش والی آ رہی تھی. اب بنارس یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے کہیں ان کے استاد کو پتہ چلا، جے شنکر کو، کہ یہ تو مسلم ہے، نان ہندو ہے. اس نے اسے دانی سے پوچھا کہ جی تم مسلم ہو؟ اس نے کہا ہاں جی. تمہیں پتہ ہے تمہیں اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل سکتا؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، کیونکہ وہ نام لکھتے تھے اے ایچ دانی، تو وہ دانی کے نام سے ہی وہ مشہور تھے. دانی مسلمان بھی ہوتے تھے، دانی ہندو بھی ہوتے تھے. اچھا. برہمن بھی دانی ہوتے تھے اور شیخ بھی دانی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. شیخ وہ ہوگا جو مسلمان ہو جائے گا، برہمن وہ ہوگا جو ہندو ہوگا. تو اب وہ انہوں نے اسے ہندو ہی سمجھ کے داخلہ دیا. تو جے شنکر نے کہا کہ تم چونکہ ایک اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہو تو کسی کو بتانا نہیں کہ تم مسلمان ہو، ورنہ تمہیں نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کرتے کرتے دانی صاحب نے ٹاپ پوزیشن لے لی بنارس یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا جی ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو ٹاپر ہوگا اسے ہم آفر کریں گے ٹو ٹیچ ان دس یونیورسٹی. ہم تمہیں آفر دیں گے لیکن تم پڑھاؤ گے نہیں. دانی صاحب نے کہا کہ سر میں نے تو جو آپ سے پڑھا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر میں نے پڑھانا نہیں ہے تو میں آفر کیوں لوں؟ آپ نے آفر دی، میں نے لے لی، سمجھ لیں، لیکن میں اسے جوائن نہیں کر رہا. میں نہ تنخواہ لیتا ہوں، اگر میں نے پڑھانا نہیں ہے تو میں اس کی تنخواہ کیوں لوں؟ انہوں نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا اور اس کے بعد پاکستان بن گئے. ٹھیک ہے. پاکستان بننے کے بعد آپشن یہ تھا کہ جی ہاں جی آپ ہندوستان رہ جائیں یا پاکستان چلے جائیں. انہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کیا. تو پاکستان آ گئے. تو پاکستان تو چونکہ علی گڑھ یونیورسٹی علیگز کا ایک پروڈکٹ تھا، جی جی، تو علیگز ہی لیڈنگ پوزیشنز میں تھے. انہوں نے کہا یار یہ بنارسی ہے، اسے تو یہاں سے کہیں آگے پیچھے کیا جائے. انہیں بھجوا دیا جی گیا بنگال. ٹھیک ہے. یہ اسے اس پاکستان میں نہیں لایا جائے. ایسٹ پاکستان میں بھی ڈھاکہ میں اگین علیگز کی
وہ تھی. انہوں نے کہا بنارسی ہے, اسے راجشاہی بھجوا دو. راجشاہی چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے آرکیالوجی آف بنگال بنائی. آرکیالوجی پہ چونکہ ٹی وی کا تو دور نہیں تھا, ریڈیو کا دور تھا, کبھی کبھی وہ ریڈیو ٹاک دیتے تھے. تو جب جنرل ایوب کی اپائنٹمنٹ تھی ڈھاکہ میں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے انہیں ریڈیو پہ سنا. ریڈیو میں سننے کے بعد جب وہ یہاں آ کے صدر پاکستان بن گئے تو انہوں نے کہا یہاں وہاں کوئی دانی تھا یار, اسے بلاؤ ذرا, وہ لیکچر دیتا تھا آرکیالوجی پہ. اچھا. اب وہ اس آرکیالوجی پہ لیکچر دیتے ہوئے جب ایک کسی کیوریٹر کو, کیونکہ وہ لیکچر تو تھے نہیں, وہ تو میوزیم کے کیوریٹر تھے, کبھی کبھی وزٹنگ میں پڑھا بھی دیتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے وہ ملازم تھے. تو ایک کیوریٹر کو جب یہ کہا جائے کہ تمہیں صدر پاکستان بلا رہا ہے تو وہ تو پریشان ہو گیا. خیر وہ یہاں آئے تو ایوب خان نے انہیں کہا کہ جی آپ یہاں پہ آرکیالوجی پڑھاؤ. انہوں نے کہا جی یہاں تو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے تو بنا لو. پشاور یونیورسٹی میں آرکیالوجی کا پہلا ڈپارٹمنٹ بنایا احمد حسن دانی صاحب نے. اچھا, ٹھیک ہے جی. اب احمد حسن دانی صاحب نے جو اس علاقے کی آرکیالوجی بنائی تو انہوں نے وہ کتاب چھاپی انڈس ویلی سویلائزیشن. اچھا. پہلی تھی انڈس سویلائزیشن لارڈ کننگھم کی, دوسری تھی انڈس ویلی موتیمر ویلر کی. موتیمر ویلر کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے پی ایچ ڈی موتیمر ویلر کے ساتھ کی تھی دانی صاحب نے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی انڈس ویلی سویلائزیشن, تو وہ ان دو کتابوں کی ایکسٹینشن ہونے کی بجائے انہوں نے ان کی فائنڈنگز کو چیلنج کر لی. اچھا, اپنے ٹیچر کو چیلنج کر. یس, ریسرچ مووز لائک ان دس ڈائلیکٹیکل پروسیس کے. ٹھیک ہے, تھیسس ہوگا, اس کا اینٹی تھیسس ہوگا. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ جی انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو سارا جو نالج ٹریئر تھا وہ انڈیجنس تھا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا ویسٹ بیسڈ اور ویسٹ سینٹرک ہے. وہ ان کا سارا جو نالج بیس ہے وہ انڈیجنس ہے, اور اس کے جو سینیٹیشن کا سسٹم جو ٹاؤن پلاننگ کا اربنائزیشن کا سارا پروسیس تھا کہ یہ اس سے پہلے تو یہ ویسٹ میں بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ویسٹرن کیسے ہو سکتا ہے, تو آرینس کیسے لے کے کیسے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ گورنمنٹل اسٹرکچرز پہ جب آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی ویسٹ نے تو گورننس یا پولیٹیکل فلاسفی بہت بات پڑھنی سیکھنی شروع کی. یہ تو تھا ارتھ شاستر جو کوٹلیہ چانکیہ نے لکھا تھا. کوٹلیہ چانکیہ تکشاسلا یونیورسٹی کا پہلے شاگرد اسٹوڈنٹ تھا, پھر وہیں کا استاد رہا. اس نے لکھا اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ پولیٹیکل فلاسفی ایور ان دا ورلڈ. چانکیہ ڈائیلاگس. او یس. ٹھیک ہے جی, ارتھ شاستر. پھر دانی صاحب نے یہ کیا کہ جی دنیا کو پہلا گرامیٹیکل سٹرکچر ہی ہندوستان نے یعنی اس علاقے نے دیا جو آج پاکستان ہے. جب بھی میں یہ ہندوستان کہوں تو اس کا مطلب وہ ہندوستان نہیں سمجھنا, برے صغیر پاک و ہند کی بات ہو رہی ہے. تو دانی صاحب کی یہ فائنڈنگ کہ جی انسان کے پاس آوازیں تو تھیں, جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے وہ نہیں تھا. گرامیٹیکل سٹرکچر انڈس سویلائزیشن میں پہلی دفعہ یہاں کے باشندے نے دیا جس کا نام تھا پانینی. اور یہ کہاں پہ آیا, یہ پاکستان. جی یہ ٹیکساسلا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور پھر یہیں کا استاد بھی رہا. اچھا, ٹھیک ہے جی, اسی ٹیکساسلا یونیورسٹی. اس کے بارے میں نا کافی متضاد رائے پائی جاتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا, لیکن جو کلیم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کو کوئی علاقہ تھا جہاں سے یہ پانینی یہ ایک گاؤں کا نام ہے. یہ ہے چرسدہ کے ساتھ, چرسدہ میں ہی ہے یہ. اچھا, چرسدہ میں ایک شہر ہے نواں لاہور, اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے پانینی. ٹھیک ہے. پانینی کے نام سے ایک گاؤں آج بھی موجود ہے یہاں پہ. اچھا, ٹھیک ہے جی. وہ اسلام آباد سے کتنا 1.5 گھنٹہ ہوگا. ہاں جی, 60-70 کلومیٹر ہوگا. میرے گاؤں کے پاس ہی ہے. بالکل ٹھیک ہوا. پھر تو آپ اس گاؤں کو بھی جانتے ہی ہوں گے. جب میں نواں لاہور کی بات کر رہا ہوں, نیا لاہور, تو وہ تو بالکل میرے گھر سے کوئی 20-25 منٹ پہ ہوگا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو جب دانی صاحب کی یہ فائنڈنگز آئیں تو انہوں نے انڈس ویلی کو پوری دنیا میں متعارف کروا دیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ انڈس ویلی ہے
جس میں نہ صرف مطلب یہ ایک بہت بڑی تہذیب تھی، اینڈ دس واز این ایریا جس نے 3-4 بڑے مذاہب کو بھی پالا ہے، جینزم، بدھزم، ہندو مت، لیٹر سکھزم، اور پروڈکٹس آف دس لینڈ نا. دیکھیں نیا مذہب انٹروڈیوس کرنا بھی تو آپ کی انٹلیکچوئل فرٹیلٹی کی بات ہے کہ یور مائنڈ از دیٹ فرٹائل. تو یہ ساری جو چاروں مذاہب ہیں ان کے آثار وہاں پہ ملتے ہیں انڈس ویلی میں؟ جی بالکل ملتے ہیں. اچھا بالکل ملتے ہیں. اور ساری ریکارڈڈ ہسٹری ان کی، یعنی بہت ساری بدھسٹ شرائنز جو ہیں، اسٹوپا جنہیں کہتے ہیں، جی اس وقت کے اسٹوپا سینکڑوں کی تعداد میں اب تو یہاں پہ دریافت ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی وہ ادانی صاحب نے تو اپنی زندگی میں وٹ آئی ریممبر انہوں نے 9 یا 11 میوزیمز بنا دیے تھے، پشاور میں، تمر گڑھا میں، سوات میں، منگورا میں. جی یہ میوزیمز بڑے بڑے بن چکے تھے، آرکیالوجی اس علاقے کی ساری بن چکی تھی. اور جب ایک انٹرسٹنگ بات، جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ مہا بھارتا اور یہ رامائنیں یہ یہاں پہ لکھی گئی تھیں، تو جے شنکر نے انہیں کہا کہ دانی تمہیں ہم نے پڑھا کے تاریخ دان بنایا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہ جی جو پرنسپلز آف آرکیالوجی آپ نے مجھے پڑھائے تھے انہی کے مطابق یہ فائنڈنگز اس طرح سے ہی. مینس کہ ہندوازم کا بھی سارا انٹلیکچوئل ایسٹ جو ہے دیٹ بلانگس ٹو دس انڈس ویلی سویلائزیشن. ہاں ہندوستان کی تہذیب اگر دیکھنی ہے، اب جب میں ہندوستان کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب انڈیا ہے. انڈیا ٹھیک ہے. یہ جیسے اعتزاز احسن کی کتاب آئی تھی نا انڈس ساگا، جی اس کا تو چیز یہ تھا کہ یہ 2 تہذیبیں، یعنی دریائے سندھ کی تہذیب جسے انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے، جی جی دریائے سندھ کی تہذیب، اور گنگا جمنا کی تہذیب جسے گنگا جمنا کی تہذیب ہی کہا جاتا ہے، یعنی انڈس اینڈ گینگیٹک. دیز 2 ور ڈفرنٹ parallel streams of civilization and knowledge. Sure. These 2 were parallel, rather contradicting, competing, اگر میں یہ کہوں. اچھا ہاں ٹوٹل مطلب اپوزٹ تھے. quite opposite. Sure. بالکل ڈسٹنکٹ. اچھا لہٰذا یہ چیزز اپنی جگہ پہ خود سے ایک بڑا ویریبل تھا کہ these 2 streams had always been different, one, and they had always been distinct. کہ یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا 2 ملکوں کی صورت میں بن جانا یہ کوئی ایسا کوئی انہونی بات نہیں ہے، نیا کام نہیں ہوا. ہمیشہ سے یہ 2 الگ سے ہی اسٹریمز نہیں. جیسے آپ دریائے وہ جو نیل کی تہذیب ہے، یعنی ایجپشن سویلائزیشن کو اور میسوپوٹیمین کو آپ ایک نہیں کہہ سکتے. اوکے. یا میسوپوٹیمین کو اور انڈس کو ایک سویلائزیشن نہیں کہہ سکتے. بالکل ایسا ہی انڈس اور گینگیٹک سویلائزیشن کو آپ ایک نہیں کہہ سکتے. ان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی میسوپوٹیمین اور ایجپشن سویلائزیشن کا ہے، اگر ایریل ڈفرینس بھی دیکھا جائے تو. اوکے. یعنی جی یہ تو ایک ہی علاقہ تھا نا، وہ تو الگ تھے. یعنی بیبلونین اور ایجپشن سویلائزیشن کا جتنا ایریل ڈفرینس ہے وہ اس سے کم ہے جتنا گینگیٹک اور انڈس سول. اچھا سر، میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے ہے کہ جو محمد بن قاسم تھے جن کے بارے میں ہم نے اسکول میں پڑھا کہ وہ جو ہے 17 سال کی عمر میں آئے اور انہوں نے جو راجہ داہر تھے اس ٹائم پہ ان کو شکست دی کس طریقے سے. اچھا اس کے بارے میں کانسپریسی تھیوریز ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک 17 سال کے لڑکے نے آ کے کس طریقے سے ان کو شکست دی اور جو کام بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے اس ٹائم پہ. تو سر یہ کیسے پاسبل ہوا؟ مطلب اس میں سچائی کتنی ہے؟ کیا وہ سچ میں اتنے کوئی قابل بہادر قسم کے جو ہے وہ ایک جنگجو تھے کہ انہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں اتنی چھوٹے سے، جو میرے خیال میں ہمارے FFSC میں ہوتے ہوں گے بچے اس ایج میں، تو اس ایج میں آ کے انہوں نے کس طریقے سے ایک اتنے بڑے جو ایک امپائر تھا اس کو فتح کیا، ان کو شکست دی؟ یہ سچ ہے کہ وہ واقعی اتنے کیپیبل تھے یا ان کو یوز کیا گیا اور وہ ایک کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ سچ ہے؟
دیکھیں جی عمر صاحب، جہاں تک تو بات ہے کم عمری کا، تو دنیا میں بڑے بڑے کام جنہوں نے کرنے تھے نا وہ کم عمری میں ہی کی. ٹھیک ہے جی. اور ویسے بھی اسلام کی فتوحات میں آپ دیکھیں کہ حضرت علی بڑی کم عمر کے تھے جب انہوں نے مذہب کو پچاڑ دیا، جب یہ سارا چلتا رہا. اور یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کوئی 30 سال کے بعد جا کے وہ خلیفہ بنتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب جہاں تک آپ نے کانسپریسی تھیریز کی بات کی کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بارے میں ہیں، تو وہ واقعتاً ہیں کہ ایک تو ویسے اس وقت اسلام پھیلاؤ کی طرف جا رہا تھا، یعنی اسپین فتح ہوا، افریقہ فتح ہوا اور ہندوستان فتح ہوا، ہندوستان یا سندھ فتح ہوا اس سائڈ سے. اس میں ٹھیک ہے طارق بن زیاد اسپین چلے گئے، ایسے ہی محمد بن قاسم ادھر آ گئے. وہ تو ہے کہ ایکسپینشن مسلمانوں کی چل رہی تھی. دوسرا، مسلمانوں کی یہ پہلی ایکسپیڈیشن نہیں تھی ادھر. یعنی حضرت ابو بکر کے دور میں ایکسپیڈیشن آئی، ناکام ہوئی. حضرت عمر کے دور میں آئی، ناکام ہوئی. حضرت عثمان کے دور میں آئی، ناکام ہوئی. حضرت علی کے دور میں آئی، ناکام ہوئی. یہ مسلمانوں کی 5ویں یا غالباً 6ٹھی ایکسپیڈیشن تھی محمد بن قاسم والی. ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے سارے تجربات تھے کہ اس علاقے کو کیسے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک باقی وہ جو ہے کچھ کسی لڑکی نے صدا دی اور اس نے کہا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ. اس کے بارے میں بھی 2 خیالات ہیں کہ وہ ایک جہاز جو عرب سے سری لنکا جا رہا تھا یا سری لنکا سے عرب آ رہا تھا، اس میں کچھ غلام اور لونیوں کی تجارت جیسے ہوتی تھی وہ آ رہی تھیں. انہیں وہاں کے پائرٹس نے اغوا کر لیا اور ان پائرٹس کو لینے کے لیے حجاج بن یوسف نے کہا کہ جی وہ جو ان پائرٹس سے یہ کہا کہ جی ہمیں یہ واپس کرو. تو راجہ طاہر نے کہا کہ جی یہ تو جنگی قزاق ہیں، ان پہ تو ہمارا کوئی حکم نہیں چلتا، لہٰذا یہ تو ہماری اس سے باہر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم خود آ کے نبڑ لیتے ہیں. ایک اس کے بارے میں اور بھی نظری جو بڑا الارمنگ ہے، اچھا، وہ شاید آپ نے نہ سنا ہو، کہ یہ دور ہے کربلا کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت وہاں قائم ہو گئی. ٹھیک ہے. بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تو سادات پہ سختیاں شروع ہو گئیں. سادات وہاں سے ہر طرف انہوں نے ہجرت کرنا شروع کی. کچھ لوگ بھاگ کے ہندوستان آئے. تو ایک تھیری یہ بھی ہے کہ جی یہ ان کے تعاقب میں اموی فوجیں جو ہیں وہ آئی تھیں ہندوستان میں. انہوں نے پناہ لی راجہ طاہر کے پاس. حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ ہمارے جو باغی آئے ہیں انہیں واپس کرو. اس نے کہا نہیں جی وہ تو میری پناہ میں ہے، جسے ہم پناہ میں لے لیتے ہیں ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم تم سے بڑھنے آ جاتے ہیں. لہٰذا وہ ان مطلب اس کانسپریسی تھیوری کے مطابق جو محمد بن قاسم تھے ان کا تعلق حجاج بن یوسف یعنی بنو امیہ سے تھا. جی حجاج بن یوسف خود بنو امیہ کا تھنک ٹینک تھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو پھر ان کو ہیرو سے زیرو بنا دیتی. دیکھیں ہسٹری اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اٹس ریلیٹیو. واٹ از بیسیکلی دا پوائنٹ آف ریفرنس، رائٹ؟ اب کس پوائنٹ آف ریفرنس سے کیا بات بتا رہے ہیں. اگر آپ اسے اس اینگل سے دیکھیں گے تو وہ یہ لگے گا کہ آپ کو یہ تو ظلم ہو رہا تھا. مطلب ایک اینگل سے وہ آپ کو ہیرو دکھ رہے ہیں اور دوسرے اینگل سے جو ہے وہ آپ کو ظالم اور جابر دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا آپ کے خیال میں کون سا صحیح ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ملٹیپل نیریٹیوز ہوتے ہیں نا، اس میں سے آپ کو اس کی ہسٹوریسٹی چیک کرنی ہوتی کہ کیا اس سے پہلے یہاں پہ سادات کے آنے کے کوئی شواہد ہیں یا نہیں ہیں. یعنی مختلف جگہوں پہ جیسے ہم عبداللہ شاہ غازی کا جو دربار ہے وہ ان کی تاریخ وفات انہی ہی دنوں کی ہے جن دنوں میں سندھ فتح ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ کچھ سادات سے یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن ایک نیریٹو یہ ہے کہ جی نہیں وہ تو
اسلام کی اشاعت کے لیے آئے تھے. اچھا اسلام کی اشاعت تو ہوئی, اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ محمد بن قاسم کو راجہ طاہر نے واپس بلوا لیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد اسلام آیا, یہ سچ ہے؟ نہیں, اس سے بہت پہلے. میں بتا چکا ہوں نا کہ 4-5 دفعہ تو پہلے مسلمانوں نے یہ کوشش یہاں کر لی تھی آنے کی. اس کا مطلب یہ کہ ٹریڈ لنکس تو تھے انڈیا کے اور ہندوستان کے, انڈیا کے اور عرب کے. ٹھیک ہے جی, ہندوستان کے ساتھ چونکہ ٹریڈ لنکس تھے تو ٹریڈرز تو یہاں پہلے آئے ہوئے تھے, ٹریڈرز کمیونٹیز یہاں پہ تھیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہوئے تھے, مسلمان تھے یہاں, مسلمان یہاں پہ اویلیبل تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ان کی حکومت نہیں تھی, وہ رایا کے طور پہ رہ رہے تھے. یہ تو شواہد ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد بن قاسم کے آنے سے جب سرکاری مذہب کوئی اور ہو جاتا ہے نا, مطلب راجہ طاہر مارا گیا, یہ ٹروتھ آف ہسٹری ہے, اور محمد بن قاسم نے حکومت قائم کی, اٹس ٹروتھ. لیکن یہ تو حقائق ہیں نا کہ راجہ طاہر مارا گیا, یہ حقائق ہیں کہ مسلمان کامیاب ہوئے, یہ بھی تاریخی حقائق میں ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت قائم کی. لیکن ایک تاریخی حقیقت اور ہے کہ محمد بن قاسم کو واپس بلوا کے مروا دیا گیا. ٹھیک ہے, اذیت ناک موت. اچھا, تو اس میں سے مطلب یہ کہ وہی ٹھیک ہے, گورننس میں رائز اینڈ فال چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اسے کسی اندرونی خاندانی اس کی وجہ سے مروا دیا گیا ہوگا, یا ایک یہ تھا کہ چونکہ وہ راجہ طاہر کی بیٹیوں کو قید کر کے وہاں لے جایا گیا, تو ایک بیٹی نے کہہ دیا کہ جی وہ جو بیٹی, یہ حکمرانوں کی بیٹیاں جب جاتی ہیں تو وہ حکمرانوں کو ہی پیش کی جاتی ہیں نا کہ وہ ان کے نکاح میں آ جائیں گی یا ان کی لونڈیاں بن کے رہیں گی. تو اس نے کہہ دیا راجہ حجاج بن یوسف کو, راجہ طاہر کی بیٹی نے, کہ مجھے تو یہاں آنے سے پہلے محمد بن قاسم نے استعمال کر لیا ہے. اینڈ ان ریئیکشن آف دیٹ, اچھا ہاؤ کم کہ میں صرف اس لیے انہیں مار دیا, میں اس کی لونڈی ہوں, صرف اس لیے نہیں. دس مائٹ بی ون آف دا ریزنس. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ دس واز, اوکے, دس مائٹ بی ون. So we are discussing the conspiracy theories. Oh yes, کہ کیا ہوا, مطلب کوئی خاندانی سازش ہوئی, یا اس نے محمد بن قاسم کو پسند کرنے والے جو حکمران تھے وہ اوپر سے تبدیل ہوئے تو انہوں نے اسے مروا دیا, یا حجاج بن یوسف کا اس سے ذاتی اختلاف ہو گیا, اس نے مروا دیا, یا اسے پتہ چلا کہ یہ کہیں انوالو ہو گیا تھا وہاں ہندو لڑکیوں میں, اس لیے اس نے مروا دیا, یا مطلب کوئی بھی ایسا تھا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ راجہ طاہر مارا گیا, سوری محمد بن قاسم واپس جا کے مارا گیا. اچھا, اس کے بعد یہاں پہ کوئی ایکسپیڈیشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, یعنی سندھ کی طرف سے. پھر جب انہوں نے مسلمانوں نے عرب سے نکل کے سارا سینٹرل ایشیا اور یہ افغانستان فتح کرنے کے بعد, پھر باقی ساری اس کے بعد کی ساری ایکسپیڈیشنز مغلز تک وہ پھر نارتھ سے ہی ہوئیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ چیپٹر جو ہے یہ 711 میں شروع ہونے والا 713 میں کلوز ہو گیا. 713 میں جب محمد بن قاسم مارا گیا تو یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسری چیز جو محمود غزنوی تھے جنہوں نے سومناتھ کا مندر توڑا, ٹھیک ہے, ہسٹری کے اندر ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے, جو انڈین ہسٹری ہے اس کے اندر ان کو ایک لٹیرے کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا ہے. حقیقت کیا تھی اس میں؟ دیکھیں, حقیقت تو تاریخی حقائق تو یہی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. ٹھیک ہے, اور ان کے پھر ملٹیپل جو پرسپیکٹیوز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہاں پہ حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. بس ٹھیک ہے, ایک آئے کوئی جیسے عرب آئے تھے ایک سازش کو کچلنے کے لیے, انہوں نے کچلا اور وہ واپس چلے گئے. وہ چاہے پائریٹس کی سازش تھی یا وہ چاہے مسلمانوں کے باغیوں کی سازش تھی یا کسی کی بھی. اسی طرح سے محمود غزنوی یہاں آتا تھا, یہاں وہ سازش کچل کے واپس چلا گیا. اب وہ دوسرا یہ کہ وہ یہاں آیا, یہاں کی دولت لوٹ کے واپس چلا گیا. تیسرا یہ کہ وہ جب بھی یہ ادھر آتا تو پیچھے سازش ہو جاتی, پیچھے بغاوت ہو جاتی.
اس نے تو غزنی کو کنٹرول کرنا تھا نا, اپنا کیپٹل اس نے بچانا تھا, وہ اپنے کیپٹل کو بچانے کے لیے واپس چلا جاتا تھا. اور پھر یہ کہ اسے کسی اور وقت میں آنے کی ضرورت پڑتی تھی. اگر مثلاً وہ یہاں پہ دولت بھی لوٹنے آتا تھا تو یہ ہر حکمران نے ایسے ہی کیا. مطلب یہ کہ یہ ایک مت تھی کہ اب جا کے یہی کرنا ہے. جی جب بھی انہوں نے جانا ہے تو ہر جنگ کی ایک اٹریکشن مال غنیمت تو رہا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا. ایک دوسرا, آج بھی جب بھی کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم پہ حملہ آور ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ٹرمپ ایران پہ حملہ صرف خامنائی کو ہرانے کے لیے کر رہا ہے؟ تیل, آئل پالیٹکس. آج امریکہ کے مڈل ایسٹ میں انٹرسٹ صرف فلسطینیوں کو کچلنے کے لیے ہیں, صرف یہودیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں. پیچھے تو ایک آئل پالیٹکس بڑی کو ہم دیکھ لیں جو ابھی ہوا وینزویلا میں اس نے جو کیا ہے وہ صرف اس لیے تو نہیں کیا کہ اس نے ہوگو چاویز یا اس کے پسندیدہ حکمرانوں کو ہٹانا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. افغانستان میں اس کے اتنے عرصے سے جو انٹرسٹ ہیں وہ صرف طالبان کو مارنے کے لیے تو نہیں ہے یا طالبان کی حکومت بنانے کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو اس کے اپنے ریسورسز کے لیے ہے. تو وہ بھی مطلب یہ کہ ہم اسے نگیٹ نہیں کر سکتے, مطلب ایک وہ ہے یہ ہوتا ہے. لیکن فائنلی سومناتھ اس نے توڑا, ٹھیک ہے جی, جس میں منو سونا تھا. ٹھیک ہے جی. اس مندر میں کیا وہ سارا سونا غزنی لے گیا؟ نہیں. اچھا, دیٹ بیسیکلی از دا ریپلائی کہ اس نے وہ سارا سونا وہاں لے جانے کی بجائے, مطلب لے بھی کیا ہوگا کچھ, لیکن اس نے یہاں کے لوگوں پہ بھی انویسٹ کیا, اینڈ دیٹ واز بیسیکلی اے بریک تھرو. اچھا, یہ دیٹ واز اے سارٹ آف انویسٹمنٹ کہ یہاں کے لوگوں کو اس جو پرانا سسٹم ہے وہاں سے اس سے نکالا جائے, اور اس غربت میں جو لوگ پسے ہوئے ہیں ان کو وہ دولت لٹائی جائے. کہ مندر تو سونے کا بنا ہوا ہے, باقی پرجا جو ہے وہ بھوکوں مر رہی ہے, تو وہ دولت یہاں بھی لٹائی گئی اور وہاں پہ بھی لے جائی گئی. لہٰذا اس میں تو ایسا ہی ہے. اچھا سر, اس میں جو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر آتے ہیں, دا ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری کب یہ خیال آیا, کس کو آیا؟ ہم نے تو بڑا کچھ پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں اس پہ نہیں جاتا. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, کب یہ سٹارٹ ہوئی, یہ سوچ آئی کس کو, شروع کیسے ہوئی, اور پھر اس کو بڑھایا کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اس میں ایک کیریکٹر ہیں, پھر علامہ محمد اقبال, پھر اور جو ہیں سر سید احمد خان, یہ سارے جو تحریک آزادی اور یہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے, تو اس ایپیسوڈ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا بیسکلی دا ٹو نیشن تھیوری؟ سٹارٹ تو جیسے آپ نے شروع کیا نا, وہ محمد بن قاسم سے ہی ہوا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو انٹروڈیوس کروایا عرب میں, اور ایک محمد بن قاسم اسے لے کے آیا ہندوستان میں, اور ایک محمد علی جناح اس نے پاکستان بنا دی. اسٹوری آف پاکستان از بیسیکلی فرام محمد ٹو محمد, ون رائٹ. دوسرا میرا یہ خیال تھا کہ غزنوی کے بعد آپ غوری کا بھی سوال ضرور کریں گے کہ اس نے بھی تو 11 حملے کیے اور اسے بھی پلنڈر ہی کہا گیا. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن غوری واز دا ون جس نے 1206 میں یہاں پہ پہلی مسلمان حکومت قائم کی, جو غزنی کے 17 حملوں کے بعد نہیں ہوئی تھی. غوری کے 11 حملوں کے بعد وہ حکومت قائم ہو گئی 1206 میں, اور 1206 سے لے کے 1857 تک مسلمانوں نے یہ سارا 600-700 سالہ دور جو ہے وہ ایک یا دوسرے خاندان نے, ایک یا دوسرے قبیلے نے یہاں پہ حکومت کی. اور یہ جو 700 سالہ 800 سالہ حکومت ہے مسلمانوں کی, اس میں جو اسلام کے فیچرز یہاں پہ انٹروڈیوس ہوئے, وہی فیچرز
ان کی الگ شناخت کی بنیاد بنے. اس سے پہلے یہ تھا کہ یہاں پہ جو بھی کوئی تہذیب آئی, وہ چاہے کسی مذہبی شکل میں آئی یا کوئی بھی ایکسپیڈیشن آئی سیاسی شکل میں, وہ یہاں پہ ضم ہو کے رہ گئی, وہ ہندوازم میں مرج ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ واحد کمیونٹی تھی مسلمان جو آ کے یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک الگ تشخص بھی قائم رکھا. وہی الگ تشخص جو ہے وہ مسلمانوں کی اس شناخت کی بنیاد بنا. اور جی یہ جو دو قومی نظریے کی بنیاد بنا. اور جیسے میں نے کہا کہ البیرونی جو ہے وہ تو محمود غزنوی کے ساتھ ہی آیا تھا نا. اس نے آ کے اس علاقے کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس وقت یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی سیٹلمنٹس ہیں وہ میں دیکھتا ہوں وہ اور ہندوؤں کی سیٹلمنٹس دے آر کوائٹ ڈفرینٹ. تو انہیں دیکھ کے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ مسلمانوں کی آبادی ہے, یہ ہندوؤں کی آبادی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک الگ تشخص تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف رائٹرز اسے لکھتے رہے. اور جیسے میں نے اس اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ حوالہ دیا تھا بنارس یونیورسٹی کا اور علی گڑھ یونیورسٹی کا. اب علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے اس کو قائم کرنے والے چونکہ سر سید احمد خان تھے. سر سید احمد خان 1857 کی جنگ آزادی میں نہ صرف زندہ تھے بلکہ گورنمنٹ سروس میں تھے, جن کے ددیال اور ننہال سارے مغلیہ سلطنت کو سرو کرتے رہے تھے. یعنی they were from the elite ruling family. ٹھیک ہے. سید احمد خان basically he was from that that ruling elite. ٹھیک ہے. اب وہ چونکہ انہوں نے کچھ ماڈرن ایجوکیشن لی اور اس کے بعد انہوں نے اس جنگ آزادی کو دیکھا سارا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی کازز آف ریوولٹ آف انڈیا, جسے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ٹرانسلیٹ بھی ہوئی, اردو میں جانا جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے ایک لیول پہ تو برٹش کو ان کی جو غلطیاں تھیں وہ بتائیں, چونکہ برٹش ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے. انہوں نے بہت سارے برطانویوں کی جانیں بھی بچائی تھیں اس جنگ آزادی میں. اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ سروس میں بھی تھے, اور اس کے بعد وہ جج تک گئے, اور انہوں نے ایم اے اسکول, محمدن اینگلو اورینٹل اسکول, اور پھر اسے کالج, اور اس کالج کو پھر علی گڑھ یونیورسٹی کا نام دے دیا. اور یہ یونیورسٹی اصل میں وہ بنیاد بنی. جو ٹریگرنگ پوائنٹ تھا نا دو قومی نظریے کا, وہ اگین بنارس ہی تھا. بنارس میں اس وقت کا جو لیڈر بال گنگا دھر تلک, جس نے ایک تحریک شروع کی, اس تحریک کا نام تھا جی جانا اسے جاتا ہے ہندی اردو کنٹروورسی کے نام سے. یعنی اس کا یہ تھا کہ اردو کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے. حالانکہ اردو زبان سرکاری زبان نہیں تھی, فارسی تھی. ہونا یہ تھا کہ فارسی واز گوئنگ ٹو بی ریپلیسڈ ایز نیشنل لینگویج, نیشنل لینگویج نہیں, ایز آفیشیل لینگویج, کہ اسے کس سے ریپلیس کیا جائے. یہ تھا کہ ہندی سے کیا جائے یا اردو سے کیا جائے. اور سر سید احمد خان کا یہ تھا کہ جی چونکہ اردو از دا لینگویج جو وچ از ایز ورکنگ ایز لنگوا فرانکا, پورے ہندوستان میں سمجھی اور بولی پڑھی لکھی جاتی ہے, لہذا اسے دیا جائے سرکاری زبان کا درجہ. اور جب ہندی کی فیور میں تلک نے, بال گنگا دھر تلک نے یہ تحریک چلائی, تو اس وقت سر سید احمد خان جا کے بنارس کے کمشنر سے ملے, جو کہ شیکسپیئر تھا, نٹ ولیم شیکسپیئر, another شیکسپیئر. جی اب اس پہ پریشان نہ ہو کہ اسے تو پڑے, اس کی تو ہڈیاں گلے ہوئے بھی صدیاں گزر گئیں. مجھے وہی ٹینشن ہو گئی, مجھے لگا شیکسپیئر ادھر تھے. جی تو اسے شیکسپیئر سے جا کے سر سید احمد خان ملے, اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں. تو انہوں نے کہا احمد خان تم تو ہمیشہ بات کرتے تھے ہندوستانیوں کی, یہ تم آج صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو محسوس کیا ہے کہ یہ جو تنازع شروع کیا ہے تلک نے, اس کے بعد یہ آگ پھیلتی پھیلتی وہاں تک چلی جائے گی کہ یہ دو کمیونٹیز ہندوستان میں اکٹھی نہیں رہ سکیں گی.
اس ہندی اردو تنازع کی بنیاد پہ سر سید احمد خان نے یہ پہلی دفعہ لفظ استعمال کیا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور مجھے ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور مجھے خدشات ہیں ان کے مفادات کو تک پہنچنے کی. ٹھیک ہے. لہٰذا اس 1867 کے ہندی اردو تنازع کے بعد سر سید احمد خان کا یہ قوم کا لفظ استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے اور پھر ایک سیریز آف پبلیکیشنز کرنا اور اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پڑی. اور پھر سر سید احمد خان اور علی گڑھ یونیورسٹی کی ساری جو تعلیمات تھیں وہ ہی مسلمان جداگانہ تشخص کی کو ابھارنے کے لیے اس کو نہ صرف مارک کرنا کہ یہ اٹس ڈفرینٹ فرام ہندو سویلائزیشن، ٹھیک ہے، تو اسے الگ سے مارک کر کے پھر اس کی پروپیگیشن اور اس نیریٹو کو پروموٹ کرنا. وہ نیریٹو پروموٹ ہوتا ہوتا ان کی زندگی میں تو وہ مسلم لیگ نہ بن سکی، آل انڈیا مسلم لیگ ہو کہ کانگریس ان کی زندگی میں بن چکی ہوئی تھی. جی. تو اسی علی گڑھ یونیورسٹی کے ہی جو طلباء تھے انہوں نے 1906 میں جس سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے، وہ سارے کے سارے سر سید احمد خان کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے، مطلب وہ وہیں سے وہ سلسلہ اسی کی کنٹینیویشن تھی جو وہاں سے چلتے چلتے 1947 میں قیام پاکستان تک پہنچی اور اس طرح سے ہے. جی تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور بڑا مزہ آیا، ہم نے تو بڑی شاکنگ چیزیں سنی آپ سے جو کبھی سنی نہیں تھی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ سیٹنگز جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گی، مزید بھی آپ ہمیں ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. جی بہت شکریہ، خوش رہیں جی. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا شو. آج ہم نے تاریخ کے وہ اوراق پلٹے جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتہ تھے. ہم نے جانا کہ کس طرح یہاں پہ لوگ رہتے تھے، اور ہم نے یقیناً بہت ساری انفارمیشن ایسی لی جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم سر کے ساتھ مزید نشست رکھیں گے اور مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.